کہتے ہیں جی وہ سارے لوگ جناب خلاف ہو گئے. تو سارے لوگ تو میرے بھائی اہل حدیث کو گستاخ رسول بھی کہتے ہیں, تو آپ مان لیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے. اور جی علی بھائی کی باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں. تو سر وہ بریلوی بھی صحیح کہتے ہیں کہ علی بھائی کا جو یہ رفع دین کا طریقہ بتانا اور توحید کی باتیں تو ٹھیک ہے قرآن و سنت سے, لیکن یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں, نجدیوں والی, وہ تو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو, کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جمل صفین نہروان بخاری مسلم میں لکھی ہے, آپ بھی اس کو مان لیں. آپ لوگ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے 2311 کہ جب شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا, تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 دن سے جو آ رہا تھا یہ انسانی شکل میں شیطان تھا, یہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بھی کہتے تھے جی یہ بات لے لیں آپ, سچی بات ہو, انجینئر صاحب سے نہ لیں, ایسے جو نال ایڈ کر لو جی کسی مدرسے سے پڑھ کے آئے. سر آپ کو اگر گورا بھی آ کے کہے نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, آپ یہ کہیں گے اس کو کیا کہ چونکہ تو گورا ہے پہلے مسلمان ہو پھر ڈگری لے کے آپ پھر ہم اس آیت کو مانیں گے, اس وقت تک میں نے یہ آیت ہی سسپینڈ کر دی ہے, میں نے یہ آیت ماننی نہیں ہے, تو یہ آپ کہیں گے؟ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے, کتابوں کو مانے بابوں کو نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں, صوفی بھی کہتے ہیں, تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہے, اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنسز بڑی کرانے. اہل بیت کا نام تو برکت کے لیے لکھتے ہیں, اس میں انہوں نے آل امیہ کانفرنس ہوتی ہے بیسیکلی. تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے, بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح, عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے, عبداللہ بن عمر کی توہین کی ہے. اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں, جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا, اس کی عربی بھی موجود ہے, ہم وہ بھی لگا دیں گے. اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے, اس کا PDF kitabussunnah.com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا, اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے, اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا یہ ابن عمر نے شروع کی تھی, یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے. اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا, یہ ابن عمر نے کیا ہے. تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا. بعض لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کیپر, وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ, تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا. ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے, اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا, میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کی ہے کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے, انہوں نے یہ بدعت شروع کی. میرے پاس ایک ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے, اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں, بڑی دیر بحثیں کرتے رہے جی وہ لغت کے معنوں میں, اصطلاح کے معنوں میں. میں نے کہا یا اللہ کو جان دینی ہے تم نے, یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا. کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے.
تو میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے کہ ابن تیمیہ کو کہتا ہے جی وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کو کب آپ کی غلطیاں پتا ہوں گی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلیں گی جب کوئی سنی بتائے گا. سنی کو اس وقت پتہ چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث کو تب پتہ چلے گا دیوبندی بریلوی بتائے گا. دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتہ چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا. اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے. تو یہ بالکل واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کو بدعت ڈکلیئر کیا، صحابی کی بھی توہین. یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ، ڈائریکٹ توہین ہے، پکا رافضی ان کی جو ڈیفینیشن ہے. ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اجر نہ دے، ہمیں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو نہ، اللہ معاف کرے. لیکن تہاڈا کام پا گیا اور تہاڈی ذمہ داری ہے کہ جو فتوے باقی علماء پہ لگاتے ہو لگاؤ اپنے روحانی ابا جی کے اوپر. یہاں پہ میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو یہ ابن تیمیہ نے الزام لگایا نا، میں اس کو کلیریفائی کر دوں، یہ بالکل اس کا الزام غلط ہے. ایون شیخ زبیر صاحب کی وہ جو فون کال ریکارڈڈ موجود ہے اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہم یہ ابن عمر کا اجتہاد سمجھتے ہیں، اس پہ ان کو ثواب ملے گا. وعلیکم السلام شیخ صاحب سے. اچھا 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 شیخ صاحب، وہ سرفراز بھائی کو میں نے اسپیشلی فون کر کے اپنے گھر بلایا ہوا ہے، یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ ساری سٹوری بتائیں گے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے. اصل میں یہ شروع بھی جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، یہ آپ بات سن لیں. آپ بتائیں جی ان کو شروع سے. جی جی وہی ہے کریں جی. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی سرفراز بٹ، محمد سرفراز بٹ. میں جی تین لڑکے آئے تھے نا، ٹھیک ہے. ایک نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل حدیث کوئی نہیں کلواتا، ٹھیک ہے، سرخ سی داڑھی والا، ٹھیک. ایک بلیک سی داڑھی والے تھے ٹھیک ہے. ایک چھوٹی داڑھی والے تھے نا جو وہ میں ہوں، ٹھیک ہے. تو بات اصل میں یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں، اسی طرح ہیں؟ غلط ہیں؟ صحیح صحیح. اب جی 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 صحیح صحیح. کیا وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے میں عبدالرحمن بن قاسم جس نے کام کیا ہے نا، جی جی اس کے ساتھ شیخ حماد انصاری بھی تھے. شیخ حماد انصاری جو سعودیہ سے بڑے عالم تھے جن کا مدینہ میں بڑا مکتبہ بھی ہے، جی جی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل اعتبار میں، اس میں بات نہیں کرنا چاہیے، اس میں تحریف بھی ہے اور تفسیر بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اب یہ کتاب ہو گئی مشکوک. ٹھیک. تو غیر ممکن ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی، اگر کہیے تو بکواس سے غلط ہے، ٹھیک. اور اگر نہیں کہی تو وہ بری ہو گئے. ٹھیک. لیکن دوسری کتابیں جو ہے نا اس میں بھی غلط بات کہی. ٹھیک ٹھیک. عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اگر سے ہم اس کو ایک عالم سمجھتے ہیں، عالم سنت کے ایک عالم تھے، ٹھیک ٹھیک. لیکن ان کی جو غلطیاں تھیں غلطیوں سے ہم بری ہیں. ٹھیک. معصوم نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا انہوں نے کہا؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کوئی بات انہوں نے وہ بدعت والی کو کہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک. پتہ نہیں کوئی آدمی جو ہے یہی وہ ایسا کرتے تھے نا کہ جہاں رسول اللہ جی 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 وہ پیشاب کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے. تو یہ تو اتحاد ہے، یہ بھی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اور میں اس کو بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں. پہلے تو امام بخاری نے یہ 10 حدیثیں اوپر تلے اکٹھی لی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کرنا جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور نیچے لے کے آئے کہ سفر حج کے دوران عبداللہ بن عمر جب بعد میں جایا کرتے تھے نا، جب وہ حضور کے ساتھ گئے تھے نا، ان ساری جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ راوی کہتا ہے ایک جگہ مسجد بنی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ساتھ ایک چٹان تھی اور ان کا حضور نے یہاں پڑھی تھی تو میں یہاں پہ پڑھوں گا. تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے. تو امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور کی متبرک جگہ ہے. تو یہ امام بخاری ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، اور یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے.
اس بیچارے کو کیا پتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدنا عتبان بن مالک ایک صحابی تھے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ مدینہ شریف جب میں نماز کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو راستے میں بارش ہو جائے تو ندی نالے بہہ پڑتے ہیں, میرے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ میرے گھر سے تشریف لے آئیں اور گھر میں کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں, میں اپنا مصلی اسے بنا لوں گا. یہ کہتا ہے جی نبیوں کی جگہوں کو تلاش کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو شرک کی بو آتی ہے, اس کی بھی یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا. تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا, نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اسی وجہ سے تو یہ لوگ بدنام ہوتے ہیں, گستاخ رسول ان کو لوگ کہتے ہیں. تو یہ بخاری مسلم میں عتبان بن مالک حضور کو لے گئے, پورا محلہ جمع ہو گیا, جب پتہ چلا حضور آئے ہمارے محلے میں, کوئی حلوہ بنا کے لے آیا کوئی چیز, اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر کہا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی. ان کا یا رسول اللہ یہاں پڑھ دیں. مسجد بیت انہوں نے بنا لی. تو حضور تو یہ کہہ سکتے تھے یار میرا نماز پڑھنا کون سا ضروری ہے, یہ تو نبیوں کی جگہوں کو متبرک جگہ نہیں ماننا چاہیے. تو وہ فرض نماز وہاں پڑھا کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور جماعت کرائی. اس سے یہ بھی ثبوت ملا کہ ادر دین فرض نماز بھی کبھی کبھار نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پہ فرض نماز پڑھا کرتے تھے, جب بارش میں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام تو حضور کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. اس کو چھوڑ دیں آپ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ. اس پر پتہ ہے امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے, قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. آپ کو کہ امام بخاری نے قبر پرستی سکھائی ہے, ان کو پتا تھا کہ آج حضور کے اس حجرے میں قبر مبارک ہے. تو انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ سیدنا ابو بکر عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں جنت کے ٹکڑے میں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کو زخم لگنے والی حدیث ہے, اس پہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اماں عائشہ کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اماں سے کہنا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو اماں نے تو آگے سے نہیں کہا کہ جی جب دفن ہونے کی تو بہت ساری جگہ ہیں, کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے نبیوں کی جگہ کو, اس میں شرک ہو جاتا ہے, جو ان کے ابا جی کو نظر آیا ہے. اور عبداللہ بن عمر کو بیتی کہا اس نے. اب چونکہ اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا تو میں اس لیے میرے اس انداز کو میری ذاتی دشمنی نہ سمجھیے گا, میں ایک صحابی کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ توحید کی آڑ میں توہین نہ کریں, توحید بیان کریں, توہین نہ کریں. تو اور پھر کہا کہ اماں عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ امیر المومنین کا ہی حکم مان لیں, اُولی الامر منکم کے تحت کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا جا کے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جگہ تو تھی میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. جب واپس آئے تو حضرت عمر کو بتایا تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ عرض کیا کہ اماں نے اجازت دی ہے تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوتا. یعنی عبداللہ بن عمر کا والد جو خلیفہ راشد بھی ہے وہ تو حضور کی جگہوں کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے ریاض الجنہ میں دفن ہونا ہے, انہوں نے کہا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا میری میت کو دوبارہ لے جانا ہے, پھر اماں سے اجازت مانگنی ہے, کیونکہ پھر تو میں مر چکوں گا, میرا تو رو بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو اگر کہیں اماں کے دل میں یہ بات ہوئی نا کہ اس کو وہاں نہیں دفن کرنا, تو پھر جہاں بھی وہ کہہ دیں مطلب مجھے یہاں سے اگر تم پھر مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفنا دینا. تو یہ جناب صحابہ کرام کے دل میں نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کی عزت تھی, حضور کے تبرکات کی عزت تھی. ان لوگوں کو کیا پتا کہ تبرکات کیا چیز ہے. صحیح بخاری کھولے نا, ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے آپ کی وفات کے بعد, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی ڈبیا میں تھے, اور کہا یہ حضور کے بال ہیں, اور یہاں پہ جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا برتن بھیج دیتا ہے, میں اس میں گھول کے دیتی ہوں اور مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے اس سے. اور سر بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے. اس سے بڑی بات آپ کا کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہوتا نا, وہ تو آؤٹ سائڈ کی ایک چیز ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, فوت بعد میں ہوئی ہیں, حضرت عائشہ کی نزا کے عالم میں انہوں نے حضرت عائشہ سے کرتا حضور کا لے لیا کہ سروانی تیالسی, کالا جبہ. آج تو اللہ کا شکر ہے میں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے, یہ سنت ہے, جس میں گوٹھ لگی ہوئی تھی گریبان کے اوپر اس جگہ.
اور کسروانی طیالسی کا مطلب ہی کالا جبہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک تو مطلب ہے ریڈ کلر کی ہوگی. کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا اور کہا کہ حضور کا جبہ جو آپ پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو انبیاء کے تبرکات ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی یہ یعنی صحابہ کرام اپنے لیے عظمت سمجھتے تھے. پھر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور وضو کر رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. تو وہ عروہ ابن مسعود جو ہے وہ کنکھیوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس نے واپس آ کے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں رومن امپائر کے کیسر کے پاس بھی گیا، میں کسرا کے پاس بھی گیا پرشین امپائر میں نے کبھی کسی حاکم کی اتنی عزت نہیں دیکھی اس کے درباریوں کی طرف سے جو اصحاب رسول نبی اسلام کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی خاموشی سے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو جھپٹ پڑتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، گویا آپس میں لڑ پڑیں گے کہ کون پہلے کام کرے. اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو دوسرے سے لے کے اپنے جسم پہ ملتا ہے. یہ سب کچھ صحابہ نے حضور کی محبت سے اظہار کے لیے کیا اور کافروں کو میسج دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نبی کے ساتھ ہم یہ کریں گے، ہم تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں تو ان کے خون کے قطرے نیچے گرنے دیں گے. یہ میسج دیا تھا. پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد جب نماز کے بعد گھر مسجد سے باہر نکلتے تھے تو مدینے کے غلام اپنے برتن لیے کھڑے ہوتے تھے، حضور برتن میں یوں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، صحابہ اس کو تبرکن لیتے تھے. اور اتنی آپ کی شفقت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں سخت سردیوں میں بھی جب ہم پانی کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے حضور اتنے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے. سر یہ بات کہنا آسان ہے کہ سخت سردی میں اتنے برتن، یہاں تو پیروں نے دستانے رکھے ہوتے ہیں ہاتھ چمانے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تھک جاتے ہیں کیا کریں. ٹھیک ہے جی، اور نام لیتے ہیں حضور کا. نبی علیہ السلام کی شفقت کا لیول تھا. پھر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر کے بال منڈوائے اور سیدنا طلحہ کو بلا کے کہا کہ اس کو آپ صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو، اور وہی بال جو ہے وہ موجود تھے صحابہ کے پاس. صحیح بخاری میں موجود ہے، انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا بال مبارک کے بارے میں، وہ تابعی بھی ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. تو صحابہ کرام تو اتنے انبیاء کے تبرکات کی، انبیاء کی عظمت والی جگہوں کی عزت کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی شعر اللہ مانتے ہیں، غار ثور کو، غار حرا کو، ان کی زیارت کے لیے جانا یہ کوئی ایسا عیب والی بات نہیں ہے. اور اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی لے لیں جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود فون پہ کہا تھا صرف سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے، وہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، اور کئی کتابوں کے اندر ہے. میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں اس کے سارے ریفرنسز دیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج جب فرشتے ساتھ لے کے گئے تو ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور کہا یہاں پہ رک جائیں. تو آپ علیہ السلام اس زمین پہ اترے اور کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے جو عن قریب آپ کا مسکن بنے گا. پھر تھوڑی دور جا کے پھر سواری روکی گئی اور کہا یہ کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ملاقات کی تھی. نبی علیہ السلام نے اس کی زیارت کے لیے بھی وہاں اترے. پھر بیت المقدس میں ایک جگہ جا کے سواری رکی، کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. تو انبیاء کے جو تبرکات والی جگہ ہیں نا ان جگہوں پہ نبی علیہ السلام کو باقاعدہ وزٹ کروایا گیا. اب اس کو حدیث کو اتنی حدیثوں کو لے کے ایک حدیث سے ختم کرنا، جی وہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جب ایک صحابی چلے گئے کوہ طور کی زیارت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم مجھے پہلے ملتے تو میں تمہیں حدیث سناتا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. اور یہ حدیث تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ جاوے نہ کسے جائیں، اور وہ 3 مسجدیں ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس. وہ ہے ایکسٹرس آرڈنری ثواب کی نیت سے، ورنہ تو سنن نسائی کے اندر ہی موجود ہے کہ جو شخص یعنی مسجد قباء میں جاتا ہے اور 2 نفل پڑھتا ہے اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو وہ تو مسجد اس 3 میں نہیں آتی ہے، اور حضور ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے. تو حدیثوں کو تھوڑی سی فقہ بھی پڑھے. ویسے بعض کا صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں خالی اہل حدیث نہ پڑھو، اہل فقہ بھی پڑھو، وہ سب کچھ جمع کر کے دیکھنا ہوتا ہے. پھر آپ اتنے بڑے فتوے لگاتے ہیں. ویسے تو میں فی البدی اس پہ کئی اور حوالے دے سکتا ہوں، لیکن میری محبت کا تقاضا تھا، جو عبداللہ بن عمر سے میری عقیدت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے دفاع میں اتنی گفتگو ضرور کرتا
یہ ڈیو تھی، اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھ دی ہے۔ اور آخری والا جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ویسے بھی یہ میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے 1442 ہجری نومبر 2020، تو میلاد کے بارے میں اقتداء الصراط المستقیم میں انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے نا اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ بریلوی آ کے ممبروں میں بیان کرتے ہیں، باقاعدہ حنیف قریشی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، اور کہتے ہیں دیکھو جی ابن تیمیہ بھی مان رہا ہے کہ میلاد منانے پہ ثواب، یہ ہے بدعت حسنہ والا معاملہ، یہ میلاد کو بدعت حسنہ مانا ہے ابن تیمیہ نے، کیونکہ ثواب تو بدعت سیئہ پہ تو نہیں ہوتا۔ حضور تو کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اس کے تحت اگر کوئی شخص بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائے، اگر اس کو بدعت سیئہ مانتا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا اس کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ ہم تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہی نہیں۔ میرا تو موقف ہے محرم ہو یا ربیع الاول کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ پروگرام کریں، غیر شرعی افعال نہ کریں، آپ سیرت سورت اور واقعات جو صحیح سند سے ثابت ہیں بیان کریں، عظمت صحابہ اہل بیت اور نبی الاسلام کی بیان کریں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ہے تو بدعت ثواب ملے گا، تو بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائی ہے اس نے، اور اس نے بدعت سیئہ کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مستعار لیا ہے، اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ خیر دارالاسلام والوں کو شرم آئی، انہوں نے نیچے فٹ نوٹ لگایا کہ لیکن جب پتہ چل جائے کہ ایک چیز بدعت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ تو تواڈے روحانی ابا جی نوں تے گل نہیں پتہ لگی۔ تو یہ جب میں نے زبیر علی صاحب کو بتایا نا، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، کہتے ہیں او علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں، یہ فون پہ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا تہاڈا ہی امام، میں نے کہتے نہیں میں انہوں حافظ ابن تیمیہ کہنا۔ ویسے انہوں نے رسالہ شیخ الاسلام لکھا ہے، وہ انہوں نے تقیہ کیا تھا اور جائز ہے، اور میں نے ان کو قائم رکھا ہے آخری وقت تک کہ آپ نے کبھی اہل حدیث فرقے کو للکارنا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے بعد آپ کو کوٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں نا، میرے بارے میں چڑھا رہے ہیں جی، وہ آخری وقت میں کہتے تھے ریٹن میں فتویٰ لے لو، اور سر 1.5-2 سال ان کی زندگی میں میں نے ہنگامہ کھڑا کیا رکھا ہے، اور مجھے فون پہ ایک ایک بات ان سے ہوتی تھی۔ 1.5 سال جو آپ فتویٰ نہیں لکھوا سکے وہ ایک دن میں کیسے لکھ دینا تھا انہوں نے آخری دنوں میں۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فتویٰ لکھ دو، تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں وہ جو کربلا والی حدیثیں علی نے لکھی ہیں تم جواب دو نا ان کے، مجھ سے فتویٰ کیوں لکھواتے ہو؟ میں تو اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث کس طرح حدیث لکھنے کے اوپر فتویٰ لگا دے؟ اور اس نے تو فارم بھی نہیں اپنا اوپر لکھا، مجھ سے کہتے فارم لکھو، یعنی وہ آپ حدیث کوئی آئے تو میں اس کے اوپر فارم لکھ دوں۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جو ہے وہ اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر اس کے اوپر میں فارم لکھ دوں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والی جو جماعت تھی فلاں فلاں فلاں، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت تھی، اب یہ سارے الفاظ میں بولوں تو انہوں نے اوپر والے الفاظ پڑھ کے کہنا ہے یہ دوستی کہتا ہے، تو ہم نے تو حدیث کے اوپر فارم لکھے ہی نہیں ہے۔ آپ تو خود کہتے ہیں صحیح حدیث ہی ہمارا فارم ہے، تو اس حدیث میں جو فارم نکل رہا ہے وہ آپ لے لیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 4776 نمبر حدیث میں جو لکھا ہے، وہ ایک تابعی آ کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہتا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، ہم تو خیر احترام کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ لوٹو۔ اب بتائیں ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہ اس تابعی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی معاویہ کی اطاعت کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اب اس حدیث کے اوپر میں کیا باب باندھوں گا کہ فلاں 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 کام کرنے کا حکم دیتے تھے، تو انہوں نے اوپر ہیڈنگ پکڑ لینی ہے، حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ تو سر میں چونکہ سب کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ ہم نے حدیثیں لکھی 200 کربلا کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، 5B ریسرچ پیپر جس میں 200 روایتیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی۔ اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں، اور ادر دین بخاری مسلم پہ میں نے شیخ البانی، شیخ شعیب ارنوت اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ اجمعین کی تحقیم لگائی ہے۔ کوئی ایک حدیث نہیں اس پہ آپ انگلی رکھ سکیں گے اس کو تو کسی محدث نے بھی صحیح نہیں کہا، نکالیں۔ باقی اختلاف تو ہو سکتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اگر آپ کو اختلاف ہے بخاری مسلم تو 70% سے زیادہ آلموسٹ اس کے اندر بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان کو لے لیں اور اس کا جواب دیں۔
وہ جواب نہیں ہے، بس یہ لوگوں نے حدیثہ دستا ہے. تو وہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے وہ بھی مفت آئے گی، صرف 300 TCS کا خرچہ آپ نے دینا ہے. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر 032159000162، اور اگر پاکستان کے باہر سے کریں گے تو ڈاک آپ پاکستان میں ہی منگوائیں گے، باہر نہیں آپ بھیجیں گے، یہاں منگوا سکتے ہیں. +923215900162. بیچ میں نمازوں کے وقفے کے لیے بعض اوقات بند ہوتا ہے تو آپ فون کریں. 12 کا پیکج آپ کو فری آئے گا، صرف 300 TCS کا خرچہ آپ نے دینا ہے. 12 میں سے 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. یہ آپ کے گھر مفت آ جائے گا، آپ پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ بھئی کتابوں کی تعلیمات کیا ہیں اور بابوں کی تعلیمات کیا ہیں. میں نے اس ایشو کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا تھا، لیکن اب آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو اس وقت موسٹ لیڈنگ پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے. میں یہ کوئی اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کے اگینسٹ میں نے کچھ چندہ اکٹھا کرنا ہے، ہم تو 1 روپیہ نہیں کسی سے لیتے، ایک فورن ٹور نہیں لگاتے. عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، فیم کا فتنہ، ہم نے اس کو طلاق دی ہے. جو آپ کہتے ہیں جی وہ اکیلا بیٹھ کے لگا رہتا ہے، اکیلا نہیں، ادھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج کل کرونا ہے اس لیے ہم بندے دکھاتے نہیں ہیں، تو وہ پھر عجیب و غریب لگتا ہے نا. وہ پھر آپ کہیں گے اس میں خالی کرسیاں بھی ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ مجھے دیکھتے رہیں، اس کو خوش ہوتے رہیں. باقی یوٹیوب کے اوپر آ رہی ہیں ویڈیوز، آپ دیکھیں. تو آندہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اتنے بڑے لیڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر آپ حملہ کریں گے تو بجائے کہ ہم لوگوں کو آپ پہ چڑھ دوڑائیں، بہتر یہ کہ لوگ آپ پہ نہ چڑھیں، ہم علمی طریقے سے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.